السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ اس وقت انتخابی مہم جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور اپنے اپنے منشور بھی لوگوں کے سامنے اب رکھ رہے ہیں۔ تمام پارٹیوں کے منشور جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور تازہ ترین اس میں جو شمولیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اختیار کی ہے۔ اگر ان منشوروں کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو اس کو نافذ العمل جو ہے وہ کس طریقے سے کریں گے، کیونکہ موجودہ جو انتخابی منظرنامہ ہے وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ الیکشن کے بعد جو بھی نتائج آئیں گے فی الوقت کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل کر پائے گی۔ اس صورتحال میں اگر ان تینوں بڑی پارٹیوں کو اگر دیکھا جائے، جس میں مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف شامل ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اپنا ایجنڈے کا اعلان کیا۔ ان کا 10 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ریلیف اورینٹڈ ایجنڈا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ریلیف اورینٹڈ ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے بھی ایک معاشی ماحول چاہیے جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک بڑے مربوط اور جامع ایجنڈے کے ساتھ سامنے آئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بھی جو منشور ہے اس کے اندر 2-3 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ دوسرا جو ان کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نیب کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو معاشی اصلاحات کے حوالے سے اس میں 2-3 چیزیں بڑی بنیادی نوعیت کی ہیں، اور اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ 16 ماہ کی ایک اتحادی حکومت جو ہے وہ بھی گزری ہے کہ 1 سال میں مہنگائی کی جو شرح ہے اس کو 10% کم کیا جائے گا۔ 4 سال میں افراط زر یعنی مہنگائی جو ہے اسے 4 سے 6% سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے گا، جو اس وقت تقریباً 40% کے لگ بھگ ہے۔ 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ دی جائیں گی، اور شرح نمو جو ہے وہ 3 سال میں 6% پر لائی جائے گی۔ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک کریڈٹ تو جاتا ہے کہ ان کا ایک نقطہ 50 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا لیا ہے، اور ایک نقطہ 1 کروڑ نوکریاں مسلم لیگ نون نے اپنا لیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے اس میں بھی 2-3 بڑی بنیادی نوعیت کی باتیں ہیں، اور وہ بھی آئین کے اندر تبدیلی سے وابستہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست ہوگا، اور وزیر اعظم کا انتخاب چند ایم این ایز کی بجائے ڈائریکٹ عوام کرے گی۔ اسمبلی کی مدت کو 5 سال سے کم کر کے 4 سال ہے، اور سینٹ کی مدت 5 سال کریں گے، اور سینٹ میں بھی وہ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 50% سینیٹر جو ہیں وہ عوام کے ووٹ سے جو ہے وہ منتخب ہو کر آئیں گے۔ ظاہر ہے اس کے بعد ان کے بہت سے نکات ہیں، صحت کارڈ، آبادی کو کنٹرول کرنا، شاندار پاکستان، شاندار مستقبل، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اصل سوالات جو ہیں وہ بنیادی طور پر یہی ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ اور ماضی میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن معاملہ نہیں بڑھا ہے۔ ایک وقت تھا مسلم لیگ نواز نے نیب کو ختم کرنے کی مخالفت کی تھی، اور اب یہ ان کے منشور کا حصہ ہے۔ اس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، ماہر قانون ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ نثار کھوڑو صاحب، پہلے تو ذرا آپ سے شروع کر رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے جو منشور دیا ہے وہ بنیادی طور پر ایک ریلیف اورینٹڈ منشور ہے، 10 نکاتی ایجنڈا ہے جس میں صرف دینے کی بات کی گئی ہے، لیکن کیسے دینا ہے ان حالات میں جب کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 2 دھاری تلوار بنی ہوئی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے
کہ اس مشکل میں سے نکلتے ہوئے کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوگا؟ دیکھیں، ہم پریگمیٹک اپروچ رکھیں سیاست میں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر ہم نے یہ پروپوزل کیے ہیں کہ 10 پوائنٹ میں ہم اتنا ریلیف دیں گے، تو سوال کیا جائے گا ہم سے کہ تم سے پیسے، کہ تمہارے پاس پیسے کہاں ہیں، فنڈنگ کہاں ہے کہ تم اس طرح سے کر سکو گے. اس کے لیے ہم نے یہ مناسب رکھا ہے کہ جو پروونشل اٹانومی دینے کے بعد جو 17 وفاقی محکمے ہیں ان کو ہم ختم کریں وفاق میں، ان کو حوالے کریں صوبوں میں. وہ وفاقی سیکریٹریٹ، یہ ڈپارٹمنٹ 17، ان پر جو بھی خرچہ ہوگا وہ بچ جائے گا، اور اس بچنے سے ہم عوام کے ریلیف کے لیے راستے ڈھونڈ سکیں گے. انٹرنیشنل سپورٹ تو ہمارے پاس رہتی ہے، ان کے خواہش مند تو ہم ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ بات کرنا کوئی نامناسب بات نہیں ہے. جب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے کر اربوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، تو بے روزگاروں کو سال بھر کے لیے اسٹائپنڈ دینا، معاوضہ دینا بھی اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. رہی بات کارڈ کی، ہاری کارڈ کی اور مزدور کارڈ کی، یہ ساری سہولتیں جو ہوتی ہیں وہ بینکوں سے ملتی ہیں، ان سے بھی یہ سیٹلمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی ہاری کو کتنی کوئی سبسڈی ملے گی یا جو کچھ بھی ہوگا. یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے لوگوں کو مدد کرنے کا. 30 لاکھ گھروں کی اگر بات ہوئی ہے تو 30 لاکھ گھروں کے لیے فنڈنگ تو موجود ہے، جو بلاول صاحب نے اور حکومت نے کوشش کر کے اکٹھے کر لیے کہ ہم ان جو ٹوٹل ڈیمیج گھر تھے ان کو بنا کے دیں گے، اور ان کا مالکانہ حق بھی اس عورت کو دیں گے جو اس گھر کی مالک ہے. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، یہ ریلیف جو ہے وہ پریکٹیکل ہے. اور ٹھیک ہے، میں کھوڑا صاحب آتا ہوں، آگے بھی بول دوں. دیکھیں، عمران خان کی پارٹی پرائم منسٹر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا، تو یہ الیکشن میں تو ہو نہیں سکے گا. ڈائریکٹ الیکشن کب ہوگا؟ یعنی اس الیکشن کرنے کے بعد ایک اور الیکشن ہوگا. نہیں، میں ذرا کھوڑا صاحب پہلے میں آپ لوگوں کی بات کر لوں، پھر اوپن جب کریں گے نا تو پھر سب کے منشور پہ آپ لوگ کمنٹ کر لیجئے گا. اب اس میں نہال ہاشمی صاحب آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصلی حالت میں بحال کیا جائے گا. آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ جو عدالتی اختیار 18ویں ترمیم کے بعد آیا تھا اس کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس میں کیا تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں عدالتی اختیار کا کوئی معاملہ نہیں ہے. 62 اور 63 جو ہے اس میں آمریت کے دور میں بہت زیادہ امینڈمنٹ کی گئی تھی. یقیناً جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو 73 میں بنایا تھا وہ بہت واضح سمجھداری کے ساتھ اور بہت سیزنڈ پولیٹیشین تھے. اس میں بڑے ماہرین قانون داں تھے، اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ممبران تھے، دین کو بھی سمجھنے والے تھے اور دنیا کو بھی، اور دنیا کے قانون کو بھی اور دین کے قانون کو بھی. تو انہوں نے بڑے طریقے سے اس کو رکھا تھا، کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے 2 کالمز کو، 62 اور 63. اور اس میں یقیناً ان کے نقطہ نظر یہ ہوگا، دور اندیشی سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے اور کیا اس معاشرے کے اندر افیکٹ کر رہا اور کیا نہیں کر رہا. مگر بعد میں جب آمریت کا دور آیا تو لوگوں کو ڈکلائن کرنے کے لیے، لوگوں کو ان سے رائٹ چھیننے کے لیے اور اپنے من پسند لوگوں کو اپنی مرضی سے ٹیلر ڈیزائن طریقے سے ممبر پارلیمنٹ بنانے کے لیے امریت کے دور میں، ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس طرح کے انٹروڈکشن ایڈیشنلز لائے گئے تاکہ وہ صادق اور امین اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا نے آج تک کبھی کسی کو صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا ہے. بہت سارے بڑے بزرگان دین بھی آئے، انہوں نے بھی کبھی یہ کلیم نہیں کیا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے بھی یہ کلیم نہیں کیا صادق اور امین کی امانت کا اور صداقت کا. تو یہ ضیاء الحق صاحب خود بھی صادق اور امین نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے امانت میں، ریاست کی امانت میں انہوں نے خیانت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر ہم نے الیکشن کرا دینا ہے. تو صداقت تو دور، بڑے دور پھینک دیا تو اٹھا کر انہوں نے. اور جو آدمی خود صداقت نہیں پیش کر سکے وہ دوسروں کو صداقت اور امانت کی باتیں کر رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اس طرح کی میٹر جو ہے یہ فرشتوں کے لیے تو اس طرح کے قوانین بنائے جا سکتے ہیں, انسانوں کے لیے اس طرح کے نہیں قوانین نہیں بنایا ہوتے. جائے. نہال ہاشمی صاحب میں آتا ہوں. احمد عویس صاحب, آپ کا جو منشور ہے اس کے اندر ایک جمہوری آمریت کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا انتخاب پارلیمنٹ نہیں براہ راست عوام کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کو تو پھر کچھ نہ سمجھا جائے, ایم این اے ایم پی ایز تو وہ تو پھر جس طرح ٹریٹ ہوتے تھے وہ اسی طرح ہوں گے. تو یہ کیا مراد ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کوشچن یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اسائنمنٹ رکھی گئی ہے نا کہ وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام لیجسلیشن ہوگا اور قانون سازی کے علاوہ اس کا اور کام جو ہے وہ نہیں ہوگا. یعنی جو ابھی آپ نے اتنے عرصے میں جو پیریوڈیکل الیکشنز ہوئے پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم میں, وہاں پہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ بھی دیکھی, وہاں پہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کرپشن کو پروموٹ بھی کیا اور ووٹ کو عزت کی جگہ پہ بکاؤ بنایا گیا. یہ جو حقیقت ہے ہمارے سامنے, اب تک کتنے الیکشنز کے بعد سینٹ کے الیکشن آئے اور ادھر سب کچھ ہوتا رہا. تو اس کے ریئیکشن کے اندر کہ اس چیز کو کنٹین کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا کام جو ہے, اصل کام پارلیمنٹ کا تو قانون سازی ہے. Legislation is the only recognized job to be done by the parliamentarians. وہ کام کریں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگا. یہ اصل میں یہ بات جو ہے جس طرح ابھی کھوڑو صاحب نے بات کی تھی کہ الیکشن کے بعد پھر الیکشن ہوگا, ایسی بات ابھی نہیں. اس کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ پرووائڈڈ یہ ہے نا کہ جب تک کانسٹیٹیوشن کو آپ امینڈ نہیں کر پائیں گے تو یہ چیزیں انفورس نہیں ہو سکتی. کیونکہ ابھی جو سسٹم ہے, جو کانسٹیٹیوشن ان امینڈڈ فارم میں آپ ہمارے سامنے اس وقت جو موجود ہے, اس کے تحت تو الیکشن کا طریقہ کار جو ہے جو جس طرح ہو رہا ہے اس کو ریگنگ کو بیچ میں سے نکال دیجئے, اس میں ان فورسز کو نکال دیجئے جو الیکشن کو استعمال کر رہے ہیں ان قوانین اس کو کیا کرنا ہے. میں آتا ہوں احمد عویس صاحب. ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی ویسے. جی میں آتا ہوں, میں آپ کو یہ آگے ابھی چلے گا. نہال ہاشمی صاحب, اس سے پہلے کہ نثار کھوڑو صاحب کی طرف جاؤں, میں وہ اس کا جواب چونکہ ان کو پھر دینا چاہیے, یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بڑی جارحانہ کمپین پنجاب میں کر رہے ہیں اور ان کے جلسے جو ہیں وہ بڑے بھی ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب, جارحانہ یا عامیانہ یا درمیانہ کیمپین کرنے کا ہر کسی کو حق ہے, بلاول صاحب کو بھی حق ہے, مگر جب آدمی کوئی چیز اپنا پروڈکٹ لے کے جاتا ہے کسی سامنے والے کے پاس تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہم نے یہاں پہ لانچ کیا تھا اور یہ لوگوں کو فوائد ملے, یہ ان کے نقصانات ہوئے. نقصانات بہت کم ہوئے, فوائد بہت زیادہ ہوئے فوائد. مگر یہاں سندھ کے لوگوں نے دیکھا گزشتہ 15 سالوں میں کوئی چیز نہیں ہوا, ماں سوائے 22,000 بلین ڈالر جو ان کو ملا, 22,000 بلین روپیز جو ملا, اس کو مس یوز کرنے کے علاوہ. جو تیر کا نشان ہے اس نے زہر آلود کر دیا ہمارے سارے سسٹم کو. آپ کل کی بات ہے, کراچی پچھلے ہفتے کراچی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں 80% بچوں کو فیل کر دیا گیا. ان کے وزیر شاہ صاحب کہتے تھے کہ 9,000 گھوسٹ اسکول ہے یہاں پہ. انہوں نے جو این آئی سی وی ڈی اور گومبورڈ کے ہاسپٹل کا سوٹ کا جو دعویٰ کیا, یہ سوٹ ادیب رضوی صاحب کے کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور این آئی سی وی ڈی جو ہے یہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے, پیپلز پارٹی کے دور کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ سرکاری پروجیکٹ ہے. میرے خیال سے 50s اور 60s کے دور کا ہے یا شاید 70s میں ہو, مگر یہ اس 15 سال کے دور کا نہیں ہے. اس 15 سال کے دور کا جو ہے وہ صرف سسٹم ہے. ایک انہوں نے کہا وہ 30 لاکھ مکان بنا کے دیں گے. ذوالفقار آباد نام کی ایک جگہ انہوں نے بنانی تھی ساحلی پٹی میں, وہ آج تک اس کا کوئی حال نہیں ہے, کوئی نام نشان نہیں ہے. تو وعدے کر لینے سے, زبانی جمع خرچ کرنے سے نہیں ہوتا ہے. آپ اگر جائیں حالہ ناکہ حیدرآباد میں تو ایک بے نظیر بھٹو فلائی اوور یا بائی پاس بن رہا ہے, اس کو آپ کہیں گے تو میں آپ کو فوٹو بھیج دوں گا. آدھے پل بنے ہوئے, آدھے نہیں بنے ہوئے, اور وہ گزشتہ 12 سال سے اسی حال میں پڑا ہوا ہے. تو کوئی پروجیکٹ ان کے آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکے.
पंजाब जरूर जाएं, सिंध को अच्छा करके जाएं, जाके बताएं कि हम जो है पंजाब को वो कुछ दूंगा जो सिंध को हमने दिया है। यहाँ के नौजवानों को हमने रोजगार दिया है, लैपटॉप भी हमने, नौकरी बेची नहीं है। यहाँ पे पानी के मसाइल देखें, हर दूसरी ट्रांसपोर्ट ये दे नहीं सके जब तक हम ग्रीन बस लेके नहीं आए। ये लोग रेलवे के निज़ाम में कोई बेहतरी, या कराची में जायका जो कराची मास कम्युनिकेशन का निज़ाम था उसको भी ये आगे नहीं लेके आ सके, आगे पीछे नहीं कर सके। मैं आता हूँ निहाल हाशमी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो निसार खोड़ो साहब से पूछेंगे कि क्या ये जो निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं किस हद तक दुरुस्त है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, ब्रेक पर जाने से पहले निहाल हाशमी जो है वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है सिंध में 15 साल से हुकूमत है, लेकिन कुछ इनके पास उस तरह दिखाने के लिए नहीं है, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मनाजरे का भी चैलेंज दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी सिंध में आपने क्या किया है जो ये मनाजरा जो है ये हो। देखिए सर, अगर निहाल हाशमी साहब ने कह दिया कि NICBD पुराना है, तो मैंने कब कहा कि NICBD पुराना नहीं है? NICBD में मुफ्त इलाज नया है, मुफ्त इलाज नया है। मैं झूठ नहीं बोलता नवाज शरीफ साहब की तरह कि थरकोल उन्होंने शुरू किया। उन्होंने थरकोल के लिए कह दिया जी मैंने शुरू किया, और थरकोल के लिए तो हर एक वाकिफ है कि जी KT बंदर स्कीम थी, गार्डन वू को भगाया नवाज शरीफ साहब ने, मुशर्रफ ने भगाया चाइनीज को, हमने थरकोल बनाया 2008 में, और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैंने बनाया। हम इस तरह का झूठ नहीं बोलते। हम NICBD को यकीनन पुराना मांगते हैं, लेकिन NICBD सिर्फ एक कराची में होती थी, अब 6-7 अजला में है, और 6-7 अजला में मुफ्त इलाज हो रहा है। तो ये बात है मुनाजरे की। रही बात आप जो कुछ कह रहे हैं, मैं समझता हूं PTI का मंशूर पार्लियामानी डेमोक्रेसी को मजहर नहीं है। जो दूसरे ममालिक में पार्लियामानी डेमोक्रेसी चलती है, इंडिया में चलती है, ब्रिटेन में चलती है, और जगह कॉमनवेल्थ कंट्रीज में चलती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन अलग से नहीं होती, अलग से नहीं होती। इनको समझना चाहिए कि क्या ये दरअसल आइंदा 5 साल में सदारती निजाम लाने की कोशिश में मसरूफ है ये PTI वाले। सदारती निजाम में प्रेसिडेंट की डायरेक्ट इलेक्शन हो सकती है जैसे अमेरिका में होती है, ये सदारती निजाम लाने की कोशिश में मसरूफ है, इसलिए उन्होंने बहुत ही अजीब किस्म का मंशूर दिया है मेरी नजर में। ठीक है, नवाज अच्छा शरीफ साहब का। हाँ, मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब। अहमद अवैस साहब, आप जब मंशूर दे रहे हैं तो आपकी पार्लिमान के अंदर इस इंतखाबात के बाद हैसियत क्या होगी? आज़ाद पोजीशन पे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके बाद फिर वो जिधर मर्जी परवाज़ कर जाएं, और हमारे यहाँ तो परवाज़ की बड़ी सहूलत मौजूद है, आपने भी इससे बड़ा इस्तिफ़ादा किया हुआ है। देखिए, हमने तो इस्तिफादा नहीं किया, क्योंकि हमने कोई ऐसी पाबंदी तो कभी नहीं लगाई किसी पार्टी के ऊपर जो यहाँ पे हुआ है। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा जो इस वक्त PTI के साथ स्कूल रवा सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। और जिस अंदाज में तमाम बंदिशें, तमाम हर किस्म की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हाथ पांव बांध के उनको कहा जा रहा है जाओ मैदान में, तुम बाकी जो खुले मैदान में खड़े हैं उनके साथ मुकाबला करो, ये सूरत हाल क्रिएट की गई है। लेकिन बहरहाल क्राइसिस है, और क्राइसिस में हम ना करने वाले फिर भी नहीं है, हम भाग नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जी हम ठीक है, इन कंडीशन में भी हम आएंगे। हिस्ट्री बताएगी कि ये क्या हुआ और क्या इसके रिपरकशन, इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म के मुरतब हुए और होंगे। एक बात अभी जो हाशमी साहब ने की, मैं उसकी वजाहत दिखा दूं। आर्टिकल 62 और 63 की बात की कि जी ये वो फौजी डिक्टेटर का ये इख्तरा थी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो फौजी डिक्टेटर के साथ किसने दिया था? नवाज शरीफ ने। और उसके बाद आपको पता है कि ये आर्टिकल 62 और 63 को बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, अमेंड करना पड़ेगा ना। और ये अमेंडमेंट का चांस अगर किसी को मिला तो वो मियां नवाज शरीफ को मिला था 1997 के इलेक्शन में, जब ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत के आए थे। तो उसमें इन्होंने अहमद अवैस साहब, मेरा आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने ये मंशूर जो दिया है ये तो आईनी तरमीम का तकाजा करता है।
آپ کی ہاں تو حیثیت بالکل کیا کرتا ہوگی ہے. پارلیمنٹ میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تقاضا تو اس وقت کرے گا نا جب اس پوزیشن میں ہوں گے تو وہ بات ہوگی نا. ابھی تو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی تو پارلیمنٹ میں آئیں گے. پارلیمنٹ میں تو جس کیفیت میں بھی ہیں آپ کم ہیں تو آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور سمپل میجورٹی ہے تو آپ حکومت بنائیں گے. 2/3 میجورٹی ہے تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کانسٹیٹیوشن کا امینڈ کریں گے. یہ نہیں، ساری باتیں جو ہیں آپ یہ سوال تو یہ آپ بحیثیت پارٹی پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ کیسے؟ بالکل وہ اس لیے ہوں گے کہ یہ جو اختراع نکالی انہوں نے, اور جو دھاندلی سے انہوں نے آؤسٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو, ہم فوراً اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہم انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ کروا کے, اور اس جو انہوں نے ہمارے پہ ایک اسٹگما لگایا ہے اس کو ہم صاف کریں گے صاف اور کر دیں گے. پارلیمنٹ میں میں جا کے آتا ہوں بیٹھیں احمد گے. اویس صاحب. اچھا نہال ہاشمی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ معاملات آپ کے بھی جو ہیں وہ آئینی ترمیم سے منسلکہ ہیں 2-3 چیزیں. اب آپ اس بات پہ کنونس ہو گئے ہیں بالآخر کہ نیب جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے, اور اب آپ کے منشور کا یہ حصہ بن گیا ہے. اس سے پہلے اس کوشش میں آپ نے ساتھ نہیں دیا تھا, لیکن اب آپ لگتا ہے کہ یہ تجربہ آپ پہ بھاری پڑا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئینی ترامیم سے منسلک ہے, اور جس طریقے سے آپ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت صورتحال ہے, جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو ضرورت ایک دوسرے کی بڑا دکھائی دے رہا ہے کہ پڑے گی, تو ایسی صورتحال میں پھر کیسے ممکن ہوگا؟ مجھے واضح طور پہ لگتا ہے کہ سنگل میں اگر 2/3 نہ بھی ملا تو سنگل میجورٹی ہمیں مل جائے گی پاکستان مسلم لیگ نواز کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی سے لے کے کراچی تک ہمارے ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پروجیکٹس نظر آتے ہیں. جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویریں ہیں, اور لوگ دیگر لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں. واضح ایک پوائنٹ ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہوگا یا یہ پرائم منسٹر ہوگا, اور آزاد لوگوں کا تو کوئی پرائم منسٹر ہی نہیں ہوتا ہے, اور باقی لوگوں نے اتنے کینڈیڈیٹس بھی انسٹال نہیں کیے. تو مجھے کبھی امکان ہے, آج کے سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ بڑے واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں, اپنے تجربے کے بنیاد پہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب دیکھیے نا, جیسے ابھی میرے بھائی نے اویس صاحب نے کہا ڈائریکٹ پرائم منسٹرشپ کا, اب ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, تو اسی لیے یہ وہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی آج تک ڈائریکٹ پی ایم صاحب کا الیکشن نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنے کے بجائے یہ بتاتے کہ 44 مہینے میں پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو عوام کی یا ہمارے اداروں کو مضبوط کرنے کے, مستحکم کرنے کے لیے, امن کے لیے, ترقی کے لیے, اپنی اکانومی کو, اپنی ایگریکلچر کو, اپنے انڈسٹری کو زیادہ گروتھ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو 30-40 سیٹیں مل جائیں, 30 سیٹیں بھی مل جائیں, تو یہ بھی اوپر والے کا بڑا کرم ہوگا, کیونکہ آدمی ٹریک ریکارڈ دیکھتا ہے. کل بھی شہر کراچی میں پولیس والوں کو ساتھ تشدد آمیز رویہ اختیار کیا گیا, لاہور میں بھی ایسا ہوا. تو یہ جو 9 مئی والے یا 18 مئی والوں کے ساتھ ہمارا, میں نے دونوں 2 سمت پہ چلتے ہیں. ہم پاکستان میں سیاست کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہماری پارٹی پہ, ہماری قیادت پہ دی ہے, تو ہم اس ملک کو ٹرانسفارم کریں, اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں. میں آتا ہوں نہال ہاشمی صاحب. نثار کھوڑا صاحب, نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, اور ہماری تو ہر جگہ تصویریں دکھائی دیتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں ایک بڑی اہم بات ہے, میں ذرا آپ تینوں سے ہی وہ سوال پوچھ لیتا ہوں, کیا اس کے اوپر اتفاق رائے اگر ہو جائے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, اور وہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دفعہ یہ بیٹھ کے ذرا سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر کے پھر آگے بڑھا جائے؟ اگر آپ کو یاد دلاؤں, چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے بنایا تھا, دوسری جماعتوں نے اس کو مانا نہیں. اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کوڈ تھی. یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ سمجھ لیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن پاکستان میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکا, ہمارے 5 سال میں نہیں ہوا, تو نواز شریف کے دور میں بھی نہیں ہوا.
इमरान खान तो इसे जानता ही नहीं था, वो तो टोटली सरे से इन बातों से दूर था। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो होना चाहिए, उसका मसला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अपने लिए अपने आप को पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल करो। ये जो कह रहे हो ना डायरेक्ट इलेक्शन, ये टोटल डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। तो मंशूर में ये भी लिखना चाहिए था कि जो डायरेक्ट इलेक्शन में जीत के है उसको उतारा कैसे जा सकता है। ये नहीं है लिखा हुआ मंशूर में, ये तमाम गलत बात है। दूसरी बात, नवाज लीग अपने परफॉर्मेंस पे बात कर रही है ना, तो परफॉर्मेंस तो उनका था ना, 2013 से 2018 तक वही तो हुकूमत पे थे, मेजॉरिटी में थे। फिर मैं सवाल करता हूं कि 2018 में हारे क्यों? क्योंकि लोग उनसे मुतमईन नहीं थे, 2018 में हार गए। ये तो और बात है कि इमरान खान को हमने ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया, लेकिन हार गए थे। उस वक्त इंडिपेंडेंट भी थे, और मैं पूछता था नवाज लीग वालों से, भाई इंडिपेंडेंट से राब्ता करो, उनसे साथ मिलकर तुम हुकूमत क्यों नहीं बना सकते हो? 22 साल से तुम हुकूमत में हो, तुम्हें पता होगा कि कौन है कौन नहीं है, क्या कर सकता है। तो नवाज शरीफ साहब की मंशूर पर भी डिटेल में बात की जा सकती है। अब नायब उनको नहीं चाहिए, अब अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। क्या मसला है? पूरे पॉलिटिशियन, हमने नहीं जानबूझकर ये नहीं लिखा, हमने जानबूझकर नहीं लिखा। वो चीजें जो आम लोगों को सहूलत पहुंचा सकती हैं, हमने उस सिस्टम को राइज करने की कोशिश की है कि जिसमें हमारे जो IMF के फंड हो, वर्ल्ड बैंक के फंड हो, फलां के फंड हो, और फलां के अरबों डॉलर पहुंचते रहते, उनका फायदा ट्रिकल डाउन होकर अवाम को पहुंचे। जो यहाँ जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनका हमने सोचकर मंशूर रखा है। सिंपल मंशूर है। बड़ी बड़ी बातें जो कर नहीं पाते, जैसे इमरान खान फेल हो गया, जैसे नवाज शरीफ भी फेल हो गया। मैं पूछता हूं नवाज शरीफ साहब से, 1991 में उसको 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, 58-2 भी क्यों खत्म नहीं किया था? हमने तो फिर भी उसका साथ दिया था। मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। अब इसमें अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि ये आप लोग तो अपने अलावा किसी को ईमानदार समझते ही नहीं थे, ये अचानक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का कैसे ख्याल आ गया? ये आपको किसने कह दिया है कि अपने नहीं, मतलब आपके जो बानी थे वो तो कहते थे कि मैं तो किसी चोर या किसी डाकू से हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये प्रेजुडिस ओपिनियन पहले खत्म करें, मेरी बात सुने। इस किस्म की प्रेजुडिस ओपिनियन को खत्म करें। एंकर पर्सन जो है वो उसने एक बड़े तरतीब के साथ और डिस्पैशनेट होके बात को आगे बढ़ाना होता है। खैर, मैं आपकी बात के साथ एक और बात भी करना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि जी ये मंशूर, मैं पहले बताऊं, हमारे मंशूर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कॉमन मैन के लिए, कि कॉमन मैन के लिए आपने क्या क्या करना है, और पाकिस्तान में तालीम के साथ आपने आइडियोलॉजी को इस तरीके के साथ उसमें शामिल करना है कि पाकिस्तानी कौम आइडियोलॉजिकल स्टेट के लवाजमात जो हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करने के लिए कल को जवान जब होगी ये कौम, तो उसको संभालने के काबिल हो। हमारे यहाँ पे आपने देखा कि अयूब खान 1968 में और 69 में वो गया, और 68 में वो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस मना रहा था, 69 में उसका फाल हुआ, 2 साल के बाद मुल्क टूट गया, इसलिए कि पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फ्रंट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। हम ये चाहते हैं कि जब ऐसी नेशन स्टेट, जहां नेशन पहले बनी और स्टेट बाद में बनी, तो स्टेट को, नेशन को कायम करेंगे, मजबूत बनाएंगे तो स्टेट मजबूत होगी। नहीं, इसमें अहमद अवैस साहब मैं उसकी नहीं, एक सेकंड, एक बात और सिर्फ एक ज्यादा अहमियत ये दी गई है कि स्टेट लैंड जो है वो गरीबों में तकसीम की जाएगी, लैंडलेस हारिस के अंदर, और बाकायदा तकसीम की जाएगी, ताकि वो एक बड़े लेवल के ऊपर वो उनके यूनिट्स बने। नहीं, अहमद अवैस साहब, गुजारिश ये है, आप बुरा मना गए, जब भी मुज़ाकरात की बात होती थी रिफ्यूज़ल आ जाता था। उस पस मंज़र में आपसे गुजारिश की कि आप लोगों ने अपने मंशूर में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन डाल दिया, इसके पीछे फिर क्या थॉट प्रोसेस है? इसके पीछे ये है कि ये होना चाहिए। अगर किसी वक्त ये काम नहीं किया गया था और उसकी जरूरत महसूस की गई है, तो इसको बीच में शामिल किया गया है कि हम
ضروری تو نہیں کہ ایک بات غلط ہوئی تو وہاں پہ اسٹرک ہو کے بیٹھے رہیں. جب تک انسان چل اپنے آپ کو امینڈ کر کے نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے اور چلے change کے یہ بھی ساتھ- بڑی بات ہے کہ غلطی کا تو احساس ہوا ہے کہ یہ غلط تھا, سیاسی ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. اب اس میں نہال ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں ذرا آپ کے اس حصے کی طرف آتا ہوں جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے, اور 16 مہینے میں اسحاق ڈار صاحب اس میں مکمل ناکام رہے تھے, اور وہ یہ ہے کہ 1 سال میں مہنگائی کی شرح میں 10% کمی کی جائے گی, افراط زر 4 سے 6% لایا جائے گا, 40% ہے اس وقت, اور 3 سال میں اقتصادی شرح جو ہے وہ 6% پر لائی جائے گی. یہ کون سا معجزہ ہوگا نہال ہاشمی صاحب جو اس لیول پہ گراوٹ کا سبب بنے گا, اور اس مشکل صورتحال میں جب کہ آپ IMF کے پروگرام میں ہیں اور جیسی ہی حکومت سنبھالیں گے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا تیسرا ڈائلاگ آپ کے سر پہ ہوگا؟ دیکھیں جی, ایک بات تو بڑا دو ٹوک ہے, کلیئر ہے, واضح ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے, آپ نے جو بتایا کہ کیسے یہ 16 مہینہ آپ اس کو ملائیں, اگر 16 مہینہ کو 44 مہینے سے, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے پھر یہ 5 سال کا پوری کڑی نظر میں آتی ہے کہ یہ 5 سال میں ہوا کیا. آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. 16 مہینہ اگر ہم نے کیکر اگر 44 مہینہ لوگوں نے کیکر بوئے, کانٹے بوئے, جنگل بوئے, تو اس سے گلاب کا پھول تو نہیں نکلے گا. تو ہم اس چیز کو اس کو ڈیمیج کنٹرول بھی کر رہے ہیں ہم, اور ہم حقیقت پسندانہ باتیں کی. ہم نے کوئی ہوا میں کوئی زہریلی تیر نہیں چھوڑی ہے. ہم نے تو ایک سیدھی سی بات کی ہے کہ ہمیں مشکل اور سخت فیصلے بھی کرنے ہیں, اور یہ 25 کروڑ قوم کی ملک ہے. ہم اگر فیصلہ کر لیں اور 25 کروڑ قوم اس پہ لگ جائے تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کو بیمار کو بستر مرگ پر چھوڑ دیں کہ یہ مر کے اس کے جان چھوڑے, نہیں. اسی طرح آپ کا جو ملک ہے وہ جب بیمار ہوتا ہے تو آپ اپنے ملک کو بستر مرگ پر نہیں چھوڑتے, اس کو آپ علاج کراتے ہیں, اس کو ٹھیک کراتے ہیں. نہیں نہال ہاشمی صاحب وعدے بڑے وہ ہے نا کہ آپ 10 ایک دم. لیٹ می فنش. ابھی بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے پاس مسلسل حکومت تھی, بالکل نہیں تھی. 1997 سے لے کے 2013 اور 2013 سے لے کے 2024 یہ 27 سالوں میں صرف ایک بار محمد نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالنے کا اور حصہ لینے کا حق دیا گیا, وہ تھا 2013. اور اس 3.5 سال میں نواز شریف نے پاکستان کے تاریخ کا ایک کایا پلٹ کے رکھ دیا. جب سی پیک کو لے کے آئے, جب یہاں پر موٹر وے اور نیٹ ورک بنا, جب یہاں پہ پورٹس کا نیٹ ورک بنا, جب یہاں پہ سی پیک کا کام شروع ہو گیا, جب یہاں پہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا گیا, اور ہم نے اپنے خاص کر کے ہم سیدھا صوبہ سندھ میں تو ہم نے لا اینڈ آرڈر کو بھی بہتر کیا اور ڈاکو راج کا بھی خاتمہ کیا. انشاءاللہ میرے پاس اس میں نہال ہاشمی صاحب بس 1 منٹ ہے. سینیٹر نثار کھوڑر صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں امن و امان, ڈاکو راج, یہ ان کی کارگزاری ہے. کس کی کارگزاری ہے؟ مسلم لیگ نواز کی. بھائی دیکھیں, امن امان کے لیے ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے. اس نے ہم نے پولیس بھی استعمال کی, ہم نے رینجر بھی استعمال کی. ہم نے اس چیز کو برا نہیں مانا کہ جی امن امان ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے تھا. ہم نے اپنے وسائل پر وہ قرار لائے اور امن امان کیا. یہ بڑی جگہ پہ ہر حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جی امن امان کو قائم رکھے. کوئی احسان تھوڑی ہے سندھ پر. یہ بات احسان کی نہیں ہے, یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. نواز نے شروع کیا, ریاست حکومت نے شروع کیا, یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. امن امان کسی بھی صورت میں ہونا چاہیے. کیوں یاد نہیں کرتے کہ ساری قوم نے کیا تھا کہ جی وہ جو فوج کو دیا کہ جی ساری دہشت گردی کو ختم کیا جائے. پیپلز پارٹی, وہ کیوں آپ بھول رہے ہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھی اور دہشت گردوں کے خلاف نیشنل اسمبلی نے کنسنسس دیا, یونانیمٹی دکھائی, اور ہم نے وہ کام کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر نثار کھوڑر صاحب, بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, بہت شکریہ احمد اویس صاحب. ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے. آج وزارت خارجہ میں ان کی ملاقات بھی ہوئی, اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا جو بڑا حوصلہ افزا ہے, اس پر بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان پاکستان کے دورے پر ہیں. آج وزارت خارجہ میں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی, اور اس کے بعد دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا.
اس پریس کانفرنس سے جو چیزیں نکل کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان اور ایران نے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف اعلیٰ سطح کا کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایران سرحدی علاقے میں جو ہے وہ دہشت گرد موجود ہیں، اور یہ دہشت گرد جو ہیں یہ دونوں ممالک کے اندر یعنی پاکستان اور ایران میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ کام وہ کسی تیسرے ملک کے ایما پر کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ماضی میں دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین کبھی علاقائی تنازع جو ہے وہ نہیں رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران میں دہشت گردوں کو موقع نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں نے پاکستان اور ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بھی کہا کہ تجارت کے لیے بارڈرز فوری طور پر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایران اور پاکستان میں رابطے کے لیے تربت اور زائدان میں رابطہ افسر جو ہیں ان کا تقرر کیا جائے گا۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پریس کانفرنس سے جو ہیں وہ ابھر کر آئی ہیں، اور یہ ایک تاثر کہ پاکستان اور ایران کے مابین جو کشیدگی ہے اس کو ایک ٹائم لگے گا ٹھیک ہوتے ہوئے، وہ اب تحلیل ہو رہی ہیں، اور جو فیصلے آج کیے گئے ہیں اور جن کا اظہار جو ہے دونوں جانب سے اس پریس کانفرنس کے درمیان کیا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ اپنے تعلقات کو برادرانہ جو ان کے ماضی کی ایک تاریخ ہے اسی سطح پر ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر کوئی عنصر جو ہے اس میں کوئی کردار ادا کرتا ہے تو دونوں مل کر اس کا سدباب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سفیر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب، ممتاز سفارتکار ہیں۔ ایاز وزیر صاحب، ظاہر ہے ایک کشیدگی پیدا ہوئی تھی، اور دونوں جانب سے معاملات جو ہیں وہ ٹٹ فار ٹیٹ کے بعد فوری طور پر سفارتکاری پر آ گئے۔ اب ایران کے وزیر خارجہ جو آج پاکستان پہنچے، ان کا دورہ جو ہے اس پس منظر میں اور جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کتنی اہمیت کا حامل رہا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اہمیت کا تو ظاہر بات ہے حامل ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کشیدگی تھی، کشیدگی کے بعد فوراً ایک دوسرے کے ملکوں میں آنا جانا اور روابط بحال کرنے والی بات تھی۔ لیکن میں اس کو مزید یہ بھی کہوں گا کہ مثبت ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے، اور اب پاکستانی وزیر خارجہ کا ریٹرن وزٹ ڈیو تھا کہ وہ جاتے ایران کو وزٹ کرتے، لیکن چونکہ وہ میزائل داغنے میں ایران نے پہل کی تھی، تعلقات ایران کی طرف سے کشیدہ ہو گئے تھے، تو اب یہ دوبارہ وزیر خارجہ پاکستان آئے تاکہ وہ فضا ختم کی جائے اور دوستی والی برادری والی جو راستہ ہے اس پہ جو گرد پڑا تھا تھوڑا اسے ہٹایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل وزٹ ہے۔ اس سے دونوں کی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور ہو گئی، اور جو دشمنوں کے کچھ خواہشات تھے وہ ظاہر باتیں دب گئے، وہ پشت ڈال دیے گئے۔ لیکن دونوں ملکوں کو بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ دشمن اب بھی طاق میں بیٹھے ہیں۔ ابھی چند 2-1 روز پہلے یاد ہوگا ایران میں 9 پاکستانی شہید کر دیے گئے، تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ تعلقات پھر کشیدہ کیے جائے۔ لیکن اچھا ہے کہ دونوں حکومتوں نے ان کو بہت سیریس لیا اور ایک دوسرے کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی، تو ایسے ہی تعلقات اس میں یہ فرمائیے گا ایاز وزیر صاحب کہ ظاہر ہے ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کا جو سرحدی علاقہ ہے اس میں دہشت گرد موجود ہیں، اور پاکستان اور ایران دونوں نے مل کر ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس بات کو بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کسی تیسرے ملک کے ایما پر ہو رہا ہے، اور یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نہ صرف ادھر بلکہ افغانستان میں بھی ابھی تک
معاملات کو جو ہے وہ اپنے مفادات کی اینک سے دیکھ رہا ہے. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک گھمبیر صورتحال ہے اور اس کے اندر دونوں ممالک کو جو ہے وہ بڑا ایک بالغ النظری کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا؟ جی بالکل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مسئلہ ہے تو صحیح وہاں پہ. اب اسے بھی آنکھیں بند کرنا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سرحد میں ایک دوسرے کے اندر، تو وہ تو ہے. ایران کو ہم سے تک شکایت ہے، ہمیں ایران سے شکایت ہے. اور اسی سلسلے میں اس سے پہلے جب یہ راکٹ وغیرہ ایک دوسرے کے تبادلے نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے بھی دونوں ملکوں کے جو انٹیلیجنس سربراہان تھے ان کی ملاقاتیں ہوئی، پھر ایگریمنٹ بھی ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو انٹیلیجنس شیئر کریں گے تاکہ یہ مسئلہ ہم دونوں اکٹھے ہینڈل کر لیں، ختم کر لیں. لیکن بہرحال اس کے بعد تو پھر یہ میزائل والا واقعہ ہوا ایک دوسرے کا. اب اچھی بات ہے کمیشن قائم کر لی. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتوں کے جو سرحدی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ مل کے اس کے خلاف کارروائی کر لے تو یہ بہت جلد قابو کیا جا سکتا ہے. باقی رہی وہ بات جو آپ نے کہی کہ جو ہمارے اور ان کے دشمن ہے وہ چاہیں گے کہ معاملات خراب ہو. امریکہ کا آپ نے نام لیا، میں ہندوستان کا بھی ساتھ میں اس میں شامل کروں گا، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے دوستانہ تعلقات ہو. اگر یاد ہو کل بوشن بھی اسی راستے سے ادھر آئے تھے، تو ہندوستان بھی وہ جگہ استعمال کرے گا ہمارے خلاف. امریکہ تو ظاہر بات ہے ایران کا کھل کے ڈکلیئر کیا ہے، سینکشن بھی اس کے اوپر لگے ہیں، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. ہماری بھی کوئی خاص خیر خواہ تو نہیں ہے امریکہ. اگر افغانستان کے حالات کو دیکھا جائے یا پھر ابھی جو کشیدگی ایران کے ساتھ اگر بڑھ جاتی تو اس میں فائدہ کس کا ہوتا؟ ظاہر بات ہے امریکہ اور ایران اور وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں ان کا فائدہ ہوتا. لیکن اچھا ہے دونوں حکومتوں نے، تہران اور اسلام آباد نے اس چیز کو بہت سیریس لیا، بہت تیزی سے اقدامات کیے کہ جو ہوا اس کو وہی روک دیا جائے اور اس سے آگے ایسے اقدامات کیے جائے کہ کوئی ہمارا مشترکہ اگر دشمن ہو یا ایک دوسرے کے دشمن وہ اس مسئلے کو مزید خراب نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا وزٹ ہے، اس سے اچھے نتائج انشاءاللہ نکلیں گے. اس میں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تجارت کا معاملہ ہے کہ بارڈرز جو ہے ان کو فوری طور پہ کھولا گیا ہے، پھر رابطہ افسر جو ہیں وہ تربت اور زاہدان میں ان کا تقرر کیا گیا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں صورتحال کو جو ہے وہ نارملائز کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ لوکل اگر آپ کے اپوائنٹڈ لوگ نہ ہو، ایک دوسرے کو معلوم نہ ہو کہ مشکلات کے وقت اکراس دا بارڈر کس سے اور کیسے رابطہ کرنا ہے، تو اس سے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے انہوں نے وہاں پہ جگہ بھی متعین کر لی اور ڈیزگنیشن بھی معلوم ہوا، روابط ہوں گے، انٹیلیجنس لیول پہ بھی ہوں گے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا تجارت کے لیے یہ راستہ کھلا رہے گا. ایک دوسرے کے اوپر بہت ڈیپینڈنس ہے، تجارت بھی خاصی ہے، بلکہ ایران سے ہمیں وہاں خاصے ایریے کو بجلی بھی سپلائی ہوتی ہے، آئل بھی وہاں سے آتا ہے اور کئی چیزیں ہمارے ہاں سے بھی وہاں جاتی ہے. تو اس کے لیے بارڈر کو سیو کرنا اور دونوں حکومتیں لوکل لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دشمن تو لگے ہیں. اب آپ ادھر دیکھ لیں ایران کے ساتھ، آپ ادھر دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ، بارڈر ہی کے اوپر یہ چیزیں اٹکی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ اقدامات کریں کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے بارڈر کے انتظامات بہتر ہوں تاکہ کوئی اس کو غلط استعمال نہ کر سکے. اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ سطح کے اوپر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان اور ایران میں جلد سرکاری دورہ بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے اگر مجھے صحیح یاد ہو تو ہمارے جو ابھی آرمی چیف ہیں وہ عمران خان کے زمانے میں کچھ عرصے کے لیے ISI کے بھی چیف تھے. تو اس دوران
if I am not mistaken, وہ ایز ISI چیف بھی گئے تھے تہران کو، ایران کو، اور ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی اور اب وہی شخص آ کے آرمی چیف بن گئے. تو ظاہر بات ہے اس لیول پہ اس کو معلوم بھی ہے یہ مسئلے، ہینڈل بھی کیے ہیں، اور ابھی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ یہ مسئلہ مزید خراب نہ ہو. اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی اس لیول پہ بھی، آئی مین انٹیلیجنس لیول پہ، ڈیفینس لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ، آپ کے الیکشن ہونے کے بعد جلد ہی مجھے یقین ہے ملاقاتیں ہو جائیں گی اور ہونی بھی چاہیے. آپ نے جیسے تذکرہ کیا، مطلب ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ آرمی چیف سے بھی ملے ہیں، اور ظاہر ہے اس ملاقات کی اپنی ایک اہمیت اور افادیت ہے. چونکہ وہ DGISI بھی رہے اور پھر ان معاملات کو دیکھتے بھی رہے، تو یہ جو فورم ہے اس کے اوپر یہ ملاقات جو ہے حالات کے خرابی کے تدارک کے لیے اور دونوں جانب سے جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس حوالے سے بھی بات پھر آگے بڑھے گی اور طریقہ کار ایسا طے ہوگا کہ پھر اس نوعیت کی صورتحال پیدا نہ ہو. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ان کا ملاقات آرمی چیف کے ساتھ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اب اگر ہمارا انٹرنل پولیٹیکل سسٹم دیکھ لے تو ابھی تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، وہ فیبروری تک ہے، فیبروری میں الیکشن ہو جائیں گے، پھر نئی جو حکومت آئے گی اس میں کون آئے گا، کون پرائم منسٹر ہوگا، وہ تو ابھی تھوڑا سا وقت ہے. لیکن آرمی چیف وہ رہے گا، ہی ول کنٹینیو. نئی حکومت بھی بن جائے گی تو اب اصل اتھارٹی اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا آج کل آرمی چیف ہے، یا دوسرے تو چند دنوں کے لیے ہے، چلے جائیں گے. تو آرمی چیف کو کمپلیٹلی پکچر میں لے آنا، کانفیڈنس میں لے آنا اور ان کے ساتھ مشورہ کرنا میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری ہے. اور پھر آرمی چیف ہو، اگلی جو ہماری حکومت بنے گی ان کو بھی بریف کریں گے، ان کو بھی بتائیں گے کہ پچھلی کیا بات ہوئی تھی. نہیں، اس میں آپ یاسین صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایک دم ایران کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بدلی ہے اور ایران کی جانب سے ایک اقدام اور پھر پاکستان کی جانب سے بھی اقدام، اور پھر اس صورتحال کے پیچھے آرمی چیف تھے اس کو سنبھالنے میں؟ یہ جو بھی کشیدگی ہوئی اس کو سنبھالنے میں آپ جی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا رول تھا، کیونکہ دیکھیں اب کوئی چپ کے بات کہے، کوئی کھل کے بات کہے، لیکن ابھی فی الحال جب تک اصلی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں آتی تب تک تو whether we like it or not power revolves around the army chief. ویسے بھی وہ سب سے زیادہ طاقتور عہدہ ہے پاکستان کے اندر، اور خاص کر آج کل کے حالات میں کہ ایک عارضی حکومت ہے، چند دنوں کی حکومت ہے، تو اس میں اس کا رول اور بھی بڑھ جاتا ہے اور کنٹینیو بھی کرے گا اگلے تک. تو میں سمجھتا ہوں بہت اہم رول ہے اس کا، اور اس نے خاصا رول پلے کیا. اگر یہ نہ کرتے واپسی جواب ایران کے میزائل داغنے کے فوراً بعد 24 گھنٹے کے اندر جواب دیا، اور اچھا جواب دیا، ہر ایک نے اپریشیٹ کیا، تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر آرمی چیف نے لیا ہوگا. پولیٹیکل سیٹ اپ تو اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ اتنے بڑے فیصلے. نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تعلقات کو بھی واپس نارمل کرنے کے حوالے سے بھی جب وہ ملٹری سطح کے اوپر رابطے ہوئے اور ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فورم نے ایک اہم اس میں رول ادا کیا؟ جی بالکل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جو ہمارے فارن منسٹر صاحب ہیں جلیل عباس صاحب، اگر یاد ہو تو ان کا ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، پھر آئیڈیاز ایکسچینج ہو گئے، پھر انہی سے ہمیں پتہ چلا کہ بہت جلد ہی یہ قصہ جو تلخی والا تھا یہ پس پشت ہوگا اور ہم ماشاءاللہ پھر اسی طرح دوست بن جائیں گے. تو ان دنوں میں آرمی چیف کے بھی بڑے پازیٹیو جواب آئے تھے، اور ظاہر بات ہے فارن منسٹر تو اکیلے میں یہ بات نہیں کرے گا، اس نے کنسلٹ کیا ہوگا اپنے پرائم منسٹر کو اور اپنے آرمی چیف کو، تو ان سب کے کنٹریبیوشن تو ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ آرمی چیف کا زیادہ رول اس لیے بھی ہے کہ اس کا اس میں
انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. بہت پہلے زیادہ بھی ہے. جب بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، آپ نے ہمارے پروگرام کی شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.